اما بعد، سب سے پہلے آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجمع میں موجود طلبہ اکرام اور ان کے والدین، آپ ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جتنے بھی بچے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اسٹیج پر، یہ آپ کے حوصلے ہی کی وجہ سے ہیں۔ کسی بچے کی نعت اچھی لگ جاتی ہے، اس کو آپ حوصلہ دیتے ہیں، وہ مزید اچھا پڑھ لیتا ہے۔ کسی کی تقریر اچھی لگ جاتی ہے، اس کا حوصلہ کرتے ہیں، وہ مزید اچھا پڑھ لیتا ہے۔ پروگرام مزید باقی ہے، اگر آپ مزید حوصلہ کرتے رہیں گے، دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ بچے یوں ہی چلتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم تھکاوٹ کا اظہار کریں گے تو بچے بھی تھک جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جس بھی بچے کا کوئی بھی جملہ اچھا لگ جائے تو آپ اس کے اوپر بچے کو ضرور داد دیں، اور ہمیں کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن ہم اطمینان اور تسلی کے ساتھ ضرور سنیں۔ اگر ہم آپس میں بالخصوص بچے، بیٹا آپ بالخصوص یہاں پروگرام کی طرف توجہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ جو بچے یہاں پر سنانے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کا توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش ہوگا۔ بچوں نے اپنے دوران تعلیم پورے سال کے اندر جتنی بھی تربیتی نصاب کے اندر تربیت کی باتیں سیکھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، عبادات کے متعلق کچھ ضروری چیزیں، وہ ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویسے تو پورا سال کا سبق سنانا یہ تو اساتذہ اکرام کو سناتے رہتے ہیں، لیکن آپ حضرات کو ایک نمونہ پیش کریں گے، اور بہت ہی زبردست پروگرام بچوں نے تیار کیا ہے، سوال و جواب کی نشست ہے۔ آپ اس کو سماعت کیجئے، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ میں کچھ سیکھ کر اس کے اوپر عمل کروں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں پر بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ تربیت آج کل اداروں کے اندر سے بالکل عنقا ہو چکا ہے، ختم ہو چکی ہے یہ چیز کہ بچوں کی تربیت بھی اہم اور ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس چیز کو نوٹ کریں کہ جو چیزیں ہم بچوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے میرے اندر آئیں، وہ پہلے میرے اندر وہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں۔ کیونکہ بچہ دو چیزوں کو نوٹ کرتا ہے، ایک والدین کو اور ایک اساتذہ کو۔ والدین اور اساتذہ ہی اس کے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اگر ایک چیز والدین کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ ان کے اندر موجود نہیں تو ان کی زندگی گزر گئی، میرے اندر موجود نہ ہو تو کون سی قیامت برپا ہو جائے گی، وہ بھی یوں ہی زندگی گزارے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر ایک چیز دکھائیں گے کہ میں نے اس کے بغیر زندگی نہیں گزاری، نماز کے بغیر میری زندگی نہیں تھی، عبادات کے بغیر میری زندگی نہیں تھی، اللہ رب العزت کے احکامات کے بغیر میری زندگی نہیں ہے، تو بچہ اس کو نوٹ کرے گا اور وہ بھی کہے گا کہ میری زندگی کے اندر یہ چیزیں آئیں۔ تو اب وہ بچہ دعوت دے گا اس گروپ کو، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو دیکھیے، ہم خود بھی سیکھیں اور بچوں کو اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور اس کا داد بھی دیں۔ پروگرام آپ نے سنا ہے، ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ جو بچوں سے سوالات کیے گئے ہیں یہ بچوں کو ابھی ہی سٹیج پر آنے سے پہلے سوال کرنے والے کے حوالے کیے گئے۔ پورا سال انہوں نے یہ چیزیں یاد کی ہیں، پڑھی ہیں، اور ایک وافر مقدار میں ان کے پاس معلومات ہیں، اور اس کے اوپر ماشاءاللہ والدین بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک پیپر تھا، ایک سوالیہ پیپر تھا جو ان بچوں کو معلوم نہیں تھا۔ سٹیج پر آنے تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون سے سوالات ہوں گے۔ ابھی ہی یہ پیپر اس سوال کرنے والے کے حوالے کیا گیا اور اس نے پھر سوال کرنا شروع کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے پروگرام تیار کیا گیا ہو، وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بچوں نے پہلے تیاری کی، ابھی سوالات ان سے ہوئے، اور ماشاءاللہ بچوں نے ان سوالات کے مطابق احادیث مبارکہ، آیات مبارکہ، قرآن مجید کے فضائل، تلاوت کلام پاک کے آداب، غسل، تیمم اور وضو کے تمام تر ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جن والدین کے بچے یہاں پر پروگرام پیش کر رہے ہیں وہ خوش قسمت ہیں اور قابل تحسین ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح سے محنت کرتے ہیں، اس طرح سے تربیت کرتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو عملی زندگی کے اندر بھی لے کر آتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر پھر آگے پروگرام کو چلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مجلس کے اندر موجود ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ وہ کون سا درخت ہے جو انسان کے مشابہ ہے، جس طرح انسان کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح وہ کون سا درخت ہے جس کا اوپر سے سر کاٹ دیا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے۔ اب سارے کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن کسی بھی شخص نے جواب نہیں دیا، بلکہ سب نے یہی کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال دہرایا، پھر تیسری مرتبہ سوال دہرایا، لیکن جواب وہی ملا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے کہ جس کے اوپر سے سر کاٹ دیا جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک انسان کی بھی یہی علامت ہے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اس کا تنا بیکار ہو جاتا ہے۔ تو جب مجلس برخاست ہوئی اور سب لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے تو اسی طرح ایک طالب علم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ابا جی کی انگلی پکڑے ہوئے گھر جا رہے ہیں، کہنے لگے ابا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا اس کا جواب تو مجھے آتا تھا، مجھے تو پتہ تھا اس کا جواب کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا آپ نے پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ابا جی آپ موجود تھے وہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام موجود تھے، میں ان سب کی بے ادبی کر کے جواب کیسے دیتا؟ لوگ کہتے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کو معلوم نہیں ہے اور ایک چھوٹے سے بچے نے جواب دے دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اگر آج آپ جواب دے دیتے تو آپ کے ابا جی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا کہ ماشاءاللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے جس نے اتنی ساری معلومات حاصل کی اپنے والد کی تربیت کی وجہ سے۔ تو جن والدین کے بچے یہاں پر پروگرام پیش کر رہے ہیں ان کا تو سر فخر سے بلند ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے ہمارے اپنے عمل کے اندر لائیں۔ یہاں پر پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آیا ہم اس کو اپنے عمل کے اندر لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے۔ یہ ہم سے ایک سوال ہے، اگر بچہ نماز کے متعلق اتنی ساری چیزیں جانتا ہے تو کیا ہمارے عمل کے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہیں تو اس کو لانے کی فکر کریں، اور اگر ہیں تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور اس کے اندر مزید بہتری لانے کی کوشش کریں۔